یہ دعا حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے حضور پڑھا کرتے تھے۔ یہ چھوٹی سی دعا جس کو نماز فجر کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر ایک تسبیح پڑھ لیں دنیا اور آخرت کی ہر چیز کو حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ دعا یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، حضرت ابن مسعود اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ ملک الموت سے فرمایا کہ تم مجھے وہ صورت دکھاؤ جس صورت میں کفار کی روحوں کو قبض کرتے ہو۔ حضرت ملک الموت علیہ السلام نے کہا کہ یہ آپ کی طاقت سے باہر ہے، لیکن آپ علیہ السلام کے اصرار پر انہوں نے وہ صورت دکھانی شروع کی اور فرمایا کہ آپ علیہ السلام اپنا منہ موڑ لیجئے۔ اب جو آپ نے دیکھا تو ایک سیاہ شخص ہے، سر میں سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں، اس کے جسم سے اور اس کے مساموں اور منہ سے بھی آگ کے شعلے نکل رہے ہیں، اس کے کانوں سے بھی آگ نکل رہی ہے۔ یہ حال دیکھ کر آپ پر غشی طاری ہو گئی۔ اب جو دیکھا تو آپ اپنی شکل میں موجود تھے۔ آپ نے ملک الموت علیہ السلام سے فرمایا کہ اگر کافر کو فقط تمہاری شکل ہی دیکھنے کی تکلیف دی جائے تو اس کے لیے یہی تکلیف کافی ہے، اگرچہ اسے اور کوئی تکلیف و رنج نہ بھی ہو۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ صورت دکھاؤ جس میں تم مومنوں کی روحیں نکالتے ہو۔ ملک الموت علیہ السلام نے کہا آپ ذرا منہ پھیریے۔ آپ علیہ السلام نے منہ پھیرنے کے بعد دیکھا تو آپ کے سامنے ایک حسین و جمیل نوجوان تھا جس کا جسم مہک رہا تھا، جس کے کپڑے سفید تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر مومن کو اور کوئی راحت نہ ہو بلکہ صرف تمہارے دیدار کی راحت دے دی جائے تو اس کے لیے یہی کافی ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں معز بن مالک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی اہلیہ مجھے پاک کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا تم پر افسوس، واپس جاؤ اور اللہ تعالی سے استغفار اور توبہ کرو۔ وہ تھوڑے ہی وقت کے بعد پھر واپس آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے پاک کر دیجئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو وہی جواب دیا جو پہلی بار دیا تھا۔ جب وہ چوتھی بار آئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا میں تمہیں کس جرم سے پاک کر دوں؟ انہوں نے عرض کیا بدکاری سے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کیا یہ واقعی دیوانہ ہے؟ آپ کو بتایا گیا کہ وہ دیوانہ نہیں ہے۔ آپ نے پوچھا کیا اس نے شراب پی رکھی ہے؟ ایک آدمی اٹھا، اس کے منہ کو سونگھا تو اس نے شراب کی بو محسوس نہ کی۔ راوی کہتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے زنا کیا ہے؟ اس نے عرض کیا ہاں۔ اس پر اس کو رجم کیا گیا۔ ان معز کے بارے میں لوگوں کے دو گروہ ہو گئے، کچھ لوگ کہتے وہ تباہ ہو گیا ہے، گناہوں نے اس کا احاطہ کر لیا تھا، اور کچھ لوگ کہتے کسی شخص کی توبہ معز کی توبہ سے افضل نہیں ہے۔ وہ خود حضور نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں رکھا اور عرض کیا مجھے سنگسار کر دیجئے۔ 2 یا 3 دن لوگ اس اختلاف پر قائم رہے، پھر حضور تشریف لائے تو لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو سلام کیا اور فرمایا معز کے لیے دعائے مغفرت کرو۔ لوگوں نے دعا کی اے اللہ تعالی معز بن مالک کو بخش دے۔ راوی کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معز نے ایسی توبہ کی ہے کہ اسے پوری امت پر تقسیم کر دیا جائے، وہ ان کے لیے کافی ہو۔ راوی کہتے ہیں پھر قبیلہ عزو کی شاخ غامد کی ایک عورت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے پاک فرما دیجئے۔ آپ نے فرمایا تم پر افسوس، واپس چلی جاؤ اور اللہ تعالی سے استغفار اور توبہ کرو۔ اس عورت نے عرض کیا میرا خیال ہے آپ مجھے اس طرح واپس بھیجنا چاہتے ہیں جیسے آپ نے معز کو واپس بھیجا تھا۔ آپ نے پوچھا آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ اس نے بتایا کہ وہ بدکاری کے ذریعہ حاملہ ہے۔ آپ نے پوچھا کیا تم حاملہ ہو؟ اس عورت نے عرض کیا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو جنم دینے کے بعد ہی تم پر اس سزا کا نفاذ ہوگا۔ ایک انصاری نے اس عورت کی کفالت کی حتیٰ کہ اس نے بچے کو جنم دے دیا۔ راوی کہتے ہیں وہ انصاری حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ غامدیہ عورت نے بچے کو جنم دے دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسی صورت میں ہم یہ نہیں کر سکتے کہ اس عورت کو سنگسار کر دیں اور اس کے چھوٹے بچے کو اس حال پر چھوڑ دیں کہ اسے کوئی دودھ پلانے والی نہ ہو۔
ایک انصاری اٹھے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس بچے کی رضاعت میرے ذمہ ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غامدیہ عورت کو سنگسار کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا اور آخرت دونوں میں ہر مسلمان کا سب سے زیادہ حقدار ہوں۔ تم اس کی تصدیق کے لیے چاہو تو قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ پڑھیں، پیغمبر اعظم کے لیے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ جو مسلمان فوت ہو جائے اور اس نے مال بطور ترکہ چھوڑا ہو، وہ مال اس کے ورثاء کا ہے، وہ جو بھی ہوں، اور جو مسلمان قرض اور ذمہ داریاں چھوڑ کر مرے تو اس کے قرض خواہ میرے پاس آئیں، اس کا سب سے زیادہ حقدار میں ہوں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ احد کے 8 سال بعد شہدائے احد کی نماز جنازہ پڑھی، پھر آپ نے زندہ اور مردہ لوگوں کے لیے ایسے دعا فرمائی جیسے آپ انہیں الوداع فرما رہے ہیں۔ پھر آپ ممبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا، میں تمہارے معاملات کا اہتمام کرنے کے لیے تم سے پہلے جانے والا ہوں، میں تمہارا گواہ ہوں، تم سے اب ملاقات حوض کوثر پر ہوگی، اور میں اس حوض کوثر کو اس جگہ سے بھی دیکھ رہا ہوں، اور مجھے تمہارے متعلق یہ خدشہ نہیں ہے کہ تم شرک کرنے لگو گے، البتہ مجھے تمہارے متعلق یہ خوف ہے کہ تم دنیا کے حصول کے لیے باہم مقابلہ کرنے لگو گے۔ راوی فرماتے ہیں، میرے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کا یہ آخری موقع تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، میری امت کے جس فرد کے 2 بچے اس کی زندگی میں انتقال کر جائیں، اس کو اللہ تعالیٰ ان بچوں کے وسیلے سے جنت میں داخل فرما دے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کا ایک بچہ اس کی زندگی میں فوت ہوا، اس کا کیا حکم ہے؟ فرمایا، اے بھلائیوں کی توفیق دار خاتون، جس کا ایک بچہ فوت ہوا اس کا بھی یہی اجر ہے۔ انہوں نے عرض کیا، جس فرد کا کوئی بچہ اس سے پہلے فوت نہ ہوا ہو؟ فرمایا، میں اپنی امت کے معاملات کے اہتمام کے لیے ان سے پہلے جانے والا ہوں، ان کو میرے انتقال پر جس صدمے سے واسطہ پڑے گا ایسے کسی اور صدمے سے ان کو واسطہ نہیں پڑے گا۔ قرآن پاک کی ایسی آیت کریمہ جس کو نماز فجر کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر ایک تسبیح پڑھ لیں دنیا اور آخرت کی ہر چیز کو حاصل کر سکتے ہیں، وہ دعا یہ ہے، انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھ کر اللہ کے حضور جو التجا کریں گے قبول ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبرستان کی طرف تشریف لے گئے اور فرمایا، ایک قیام گاہ مومنین کے باسیوں، تم پر سلام ہو، ہم بھی انشاءاللہ تم سے ملاقات کرنے والے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ کاش میں نے اپنے بھائیوں کو دیکھا ہوتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ فرمایا، بلکہ تم تو صحابہ ہو، میرے بھائی وہ ہیں جو ابھی دنیا میں نہیں آئے، میں حوض پر ان سے پہلے جا کر ان کا انتظار کروں گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے جو امتی آپ کے بعد آئیں گے آپ ان کو کیسے پہچانیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو اگر کسی شخص کے ایسے اونٹ جن کی پیشانیاں اور پاؤں سفید ہوں ایسے اونٹ کے ساتھ شامل ہو جائیں جو پورے سیاہ ہوں تو کیا وہ اپنے اونٹوں کو پہچان نہیں سکے گا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور پہچان لے گا۔ فرمایا، تو میرے امتی قیامت کے دن اس شان سے آئیں گے کہ ان کی پیشانیاں اور پاؤں وضو کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے اور میں ان سے پہلے حوض پر موجود ہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو راہ ہدایت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔